بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے پیارے بھائیو، حدیث پاک میں یوں ہے کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ تعالی خیر کا ذریعہ بناوے۔ طوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر، خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ تعالی خیر کی چابی بنائے۔ اور وَمِغْلَاقًا لِلشَّرِّ، اور خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ شر کے مٹنے کا ذریعہ بنائے۔ یہ ایک معیار ہے آدمی کے خوش نصیب ہونے کا، کہ خوش نصیب ہونے کی کیا معیار ہے؟ کہ خیر کا ذریعہ بنے۔ اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بنے۔ خیر ساری کی ساری وہ قرآن کریم ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، اور اس کے خلاف جو ہے وہ شر ہے۔ یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی جان کو، اپنی ذات کو خیر میں استعمال کریں، نہیں تو وہ شر میں استعمال ہو جائے گی۔ دونوں جمع نہیں ہوتی، یہ ٹھیک ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے، یہ جمع نہیں ہوتی۔ اللہ نے ایسا ہی پیدا کیا ہے، جوڑے پیدا کیے ہیں، خیر شر، اندھیرا اجالا، آگ پانی، مرد عورت۔ ایک آدمی مرد بھی ہو عورت بھی ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، یہ جمع نہیں ہوتی۔ ایسے ہی شر اور خیر دونوں جمع ہو کہ ایسا نہیں ہوگا، اندھیرا اجالا دونوں جمع ہو جائیں، ایک گھر میں اندھیرا بھی اجالا بھی، کہ ایسا نہیں ہوگا۔ یا اندھیرا رہے گا نہیں تو اجالا رہے گا۔ ایسے ہی دلوں میں، زندگیوں میں یا خیر رہے گی یا شر رہے گا، دونوں نہیں۔ اس لیے اپنی ذات پر قابو کرنا ضروری ہے۔ کیا کرنا؟ قابو کرو۔ آدمی اپنے آپ کو گھڑے میں نہیں گرنے دیتا، قابو کر دیتا ہے۔ مشین ہے تو مشین کو بچا لے گا، گاڑی کو بچا لے گا، قابو کرتے ہیں۔ خیر پیدا کرنے کے لیے قابو کرنا پڑتا ہے اپنے اوپر، کہ جو چیز بھی خیر کے خلاف ہو کہ اس میں قدم نہیں رکھیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ مجھے اللہ نے دنیا اور آخرت کی خیر کے ساتھ بھیجا ہے۔ دنیا اور آخرت کی خیر، دنیا اور آخرت کی بھلائی، اس کے ساتھ مجھ کو اللہ نے بھیجا ہے۔ اس لیے یہاں سے ہٹ کر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر پھر کوئی خیر نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ دنیا جو ہے وہ خیر شر کا گہوارہ ہے، اس میں دونوں ہیں۔ جیسے بازار میں کچھ لوگ کھوٹ بھی کھاتے ہیں، کچھ لوگ نفع بھی اٹھاتے ہیں، فائدہ بھی لیتے ہیں، کما لیتے ہیں، اور کوئی کمائیوں میں کھوٹ بھی کھاتے ہیں۔ بازار میں دونوں ہے، یہ کھوٹ میں اتر گیا، پاگل ہو گیا، وہ کما لیا، مالدار ہو گیا،
تو دنیا میں دونوں ہے، خیر بھی ہے شر بھی ہے، آدمی میں بھی دونوں باتیں ہیں، یہ متقی بھی بن سکتا ہے اور فاسق بھی بن سکتا ہے، دونوں، یہ فاسق بن سکتا ہے اعلیٰ درجے کا، یا اعلیٰ درجے کا ظالم، اعلیٰ درجے کا عادل۔ یہ میدان محشر میں تمام امتیں اپنے ظالموں کو لاویں گی، یہ ظالم، یہ امت کا ظالم آئے گا، وہ سب سے اونچا حجاج ابن یوسف، سب سے اونچا، امت اپنے عادل کو لاوے گی، انصاف کرنے والوں کو، تو ہمارا عادل سب سے اونچا، عمر ابن عبدالعزیز سب سے اونچا۔ تو یہ بات ہے کہ اعلیٰ درجے کا پرہیزگار بن سکتا ہے، اعلیٰ درجے کا فاسق بھی بن سکتا ہے۔ تو کیا مقصد ہوا؟ کیا یہ دنیا محنت کا میدان ہے؟ خیر کی محنت کرو تو خیر کے اونچے سے اونچے درجے پر جائے گا، نہیں تو شر کے اونچے سے اونچے درجے پر چلا جائے گا۔ ہاں کہ محنت کرو، محنت کر کے کماؤ، ہر آدمی کا حصہ اتنا ہے جتنی اس کی محنت ہے۔ ہاں دو چیزوں پر دار و مدار ہے، ایک نیت پر، ایک محنت پر، کہ آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی نیت میں ہو۔ لیس للانسان انما لکل امرئ ما نوى، ہر آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی نیت میں ہے۔ نیت عمل کے لیے تیار کرتی ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ پانی پینے کا ارادہ ہے، پانی پینے کے ارادے نے پانی کے لیے تیار کر دیا۔ تو آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی نیت میں ہے۔ پھر جو چیز نیت میں ہے وہ کتنی ملے گی کہ جتنی اس کی محنت ہے۔ جتنی اس کی محنت ہے۔ لیس للانسان الا ما سعى، کہ آدمی کے لیے وہ حصہ ہے جو اس کی محنت ہے۔ تو ما سعى اور ما نوى یہ ہے، کیا نیت کی تھی۔ قیامت میں لوگ اپنی نیتوں پر اٹھیں گے۔ کہ کس نیت پر مرے تھے، کس نیت پر کام کیے تھے، کیونکہ موت سب کو آئی ہے، فنا سب ہوئے ہیں، کوئی بچا نہیں ہے۔ اب اٹھیں گے تو کس نیت پر اٹھیں گے، کیا کیا نیت لے کر مرے تھے۔ پھر ان کی کیا کیا محنت تھی وہ ان کو دکھائی جائے گی کہ تمہاری کیا محنت تھی۔ یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ایمان دے کر یہ رہبری کی ہے کہ اپنی نیتوں کو ٹھیک کرو، اپنے ارادے کو صحیح کرو، اپنے مقصد کو صحیح کرو، ہاں، اور اپنی کوشش کو صحیح کرو۔ جی ہاں، یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ نیت اونچی سے اونچی کرے۔ جب نیت نہیں ہوگی تو عمل بھی نہیں ہوگا، کوشش بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اسے ارادہ ہی نہیں ہے۔ وہ ارادہ ہے تو، وہ نیت ہے تو کہ اپنی نیت کے بقدر کمائے گا، ہاں، اور ترقی بھی کرے گا، ہاں، اور ترقی نہیں ہوگی تو نیچے بھی نہیں جائے گا۔
علماء نے یوں کہا کہ ایک آدمی یہ نیت کرے کہ مجھے تو نماز با جماعت ہی پڑھنی ہے چاہے کچھ ہو جائے، تو ہو سکتا ہے کبھی نماز جماعت نکل جائے گی لیکن نماز تو قضا ہوگی ہی نہیں، کیونکہ اس کی نیت با جماعت پڑھنے کی ہے، تو نماز اس کی قضا نہیں ہوگی۔ اور ایک آدمی یہ ارادہ کرے کہ مجھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، کچھ بھی ہو جائے تو تکبیر اولیٰ فوت ہو جائے، جماعت نہیں فوت ہوگی۔ اور ایک آدمی یہ ارادہ کرے کہ مجھے انتظار صلاۃ کے ساتھ نماز کے انتظار سے نماز پڑھنی ہے، تو ہو سکتا ہے کبھی نماز کا انتظار نہ ملے لیکن تکبیر اولیٰ نہیں جائے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ کیوں کہ اس کا ارادہ ہے کہ نماز انتظار سے پڑھنی ہے، کہ نماز کا انتظار کریں گے، وقت سے پہلے پہنچ جائیں گے، انتظار صلاۃ سے نماز پڑھیں گے، تو یہ اس کی نیت ہے، تو بھی نیچے نہیں جائے گا کہ تکبیر اولیٰ اس کی فوت نہیں ہوگی، کیوں کہ وہ انتظار صلاۃ سے نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ ارادوں پر ہے، یہ محنتوں پر ہے، یہ سب اپنے ارادے، اپنی محنتیں، اپنے ارادے، اپنی محنتیں، یہ صحیح کرو۔ ارادے میں دو شرطیں ہیں، ایک یہ ہے کہ جس عمل کا ارادہ کر رہا ہے وہ عمل صحیح ہونا چاہیے، غلط عمل صحیح نیت سے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جو عمل غلط ہے اس میں صحیح نیت کرے اللہ کو راضی کرنے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ عمل ہی غلط ہے۔ اس لیے صحیح نیت فائدہ نہیں دے گی، اس لیے ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کے طریقے دیے ہیں کہ یہ صحیح ہے، اس میں صحیح نیت سے رہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سیکھو اور اس میں صحیح نیت سے رہو، تو عمل کا صحیح ہونا چاہیے کہ وہ عمل سنت شریعت کے مطابق ہے۔ اب اس کو صحیح نیت سے کرو اور صحیح طریقے سے کرو، صحیح طریقہ بتایا، عمل بھی صحیح ہو، اس کا طریقہ بھی صحیح ہو، نیت بھی صحیح ہو کہ یہ کامیاب ہو گیا۔ پھر اس کی محنت کرنی ہے، ایک دفعہ کر کے چھوڑ دیا کہ نہیں، اس کی محنت کرو، کہ محنت کرنے سے وہ عمل پیارا لگے گا، جس پر آدمی محنت کرتا ہے وہ چیز اس کو پیاری لگتی ہے، اسی محبت ہوتی ہے، کیوں کہ محنت کی ہے۔ وہ جو محنت نہ کرے، جیسے باپ کی کمائی بیٹے کو کوئی کچھ نہیں، لیکن باپ نے جو محنت سے کمائی ہے تو اس کو اپنی کمائی پیاری لگتی ہے، اس میں نقصان ہو جائے تو اس کو جلن ہوتی ہے، اس کو جلن نہیں ہوتی ہے، یہ بکھیر دے گا فضولیات میں، کوئی پرواہ نہیں ہے، کیوں کہ اس کی محنت نہیں لگی، اور جس کی محنت لگی ہو اس کو جلن ہوتی ہے، درد ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں اپنے عملوں کو محنت کے ساتھ کرو تاکہ وہ عمل پیارے لگے، پھر اس کے چھوٹ جانے کا غم ہو، کیا ہو؟ غم، کہ چھوٹ جانے کا غم ہو، کہ آج میری تکبیر اولیٰ چلی گئی، آج میرا فلانا عمل فوت ہوا۔ یہ کیوں؟ کہ اس کے کرتے کرتے اس کی محبت پیدا ہو گئی تھی۔ ایمان کی محبت، ایمان کے کاموں کی محبت، یہ ضروری ہے۔ جیسے لوگ مال کی محبت کرتے ہیں ان کو مال سے محبت ہوتی ہے، جی ہاں، مالیات کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، جی ہاں۔ ایسے ہی دین کی محبت، ایمان کی محبت،
یہ محنت کرنے سے پیدا ہوگی. کہ آج فلاں عمل چھوٹ گیا، آج مہینے میں نکلنا نہیں ہوا، آج وقت نہیں لگا اس سال. یہ قلق اس کو ہوگا کہ جو اس کا پابند ہے، نہیں تو قلق نہیں ہوگا. چھوٹ جائے گا، ایک دفعہ چھوٹ گیا تو تھوڑا سا احساس ہوا، پھر دوسری دفعہ چھوٹ گیا اور احساس کم ہو گیا، یہاں تک کہ پھر احساس ختم ہو جائے گا. پھر توفیق بند ہو جائے گی، اب توفیق نہیں ملے گی. جی ہاں، کیوں کہ اس نے منہ موڑ لیا ہے. کیا کر لیا؟ منہ موڑ لیا. تو اب اسے توفیق نہیں دیں گے. توفیق ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور توفیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب ایسے پیدا کرے گا کہ آدمی کام کر لے. اسے توفیق کہتے ہیں. ایسے اسباب پیدا ہو گئے کہ وہ کام ہو گیا. اللہ نے اسباب میں موافقت پیدا کر دی، رکاوٹ ختم ہو گئی، وہ کام ہو گیا. یہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی اپنے آپ کو پابند کرے، بار بار کرے، بار بار کرے، وہ اللہ کی نظر میں آ جاتا ہے کہ یہ ہمارا کام کر رہا ہے. حدیث میں ہے کہ ایک بالی سے اللہ کی طرف کوئی بڑھے گا تو اللہ اپنی رحمت اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھائیں گے، اور کوئی ایک ہاتھ بڑھے گا تو یہ دو ہاتھ بڑھائیں گے اپنی رحمتوں کو، اس کا استقبال کریں گے. استقبال کریں گے. لیکن اب اللہ کی طرف نہ بڑھے تو یہ پھر اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے بارے میں فرمایا لا تکن مثل یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل ثم ترک قیام اللیل. اے عبداللہ دیکھو فلانے جیسے نہیں ہونا. یہ کیوں؟ کہ وہ رات کو اٹھتا تھا، عبادت کرتا، اب چھوڑ دیا. رات کو اٹھتا تھا، عبادت کرتا تھا، اور اب چھوڑ کے بیٹھ گیا. ایسا نہیں ہونا. کسی عمل کو شروع کر کے چھوڑنا یہ اعراض ہے. اعراض کہتے ہیں منہ موڑنے کو، یا منہ پھیر لیا. اس لیے دین والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو دین کے کاموں کا پابند کرے آخر تک. کیا کرے؟ آخر تک پابند کرے. ایسے نہیں من چلے کبھی ہوا کبھی نہیں ہوا، کیسے نہیں. آخر تک پابند کرے. جتنی اپنی طاقت ہے اتنی پابندی کرے. جی ہاں، تاکہ توفیق ہوتی رہے. اسباب پیدا کرے گا اللہ. جی ہاں، چھوٹ گیا تو قلق ہوا، تو اس قلق کی بھی اللہ کو قدر ہے، اس کو قلق ہے. بعض حضرات وہ ہوتے تھے حضور کے صحابہ میں سے کہ جو حضور کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے اللہ کے راستے میں، اور حضور سے درخواست کہ سواری بھی نہیں ہے، آپ سواری دے. فرمایا میرے پاس بھی نہیں ہے، اور مسافت دور ہے، تو وہ نہیں جا سکتے تھے، تو وہ روتے تھے. تو اللہ نے ان کے رونے کا ذکر کیا قرآن میں کہ جب آپ نے یہ کہا کہ میرے پاس بھی نہیں ہے سامان تم کو سوار کرنے کا، تو وہ رو رہے ہیں. کہ ان کے رونے کی بھی بات ہے کیونکہ ان کو قلق ہے. اور قلق اسی وقت ہوتا ہے جب اس کام سے محبت ہو، اس کام کی قدر ہو.
تو یہ پیدا کرنے کی باتیں ہیں. ہاں، اپنے ایمان سے، اپنے دین سے آدمی کو محبت ہو. ہاں، جیسے دنیا سے محبت ہر آدمی کو ہوتی ہے. ہاں، کیونکہ دنیا میں اس کا گزارا ہے، اس کا سہارا ہے، اس لیے دنیا کی چیزوں سے محبت ہوتی ہے. اور وجہ کیا ہے کہ اس کا گزارا سہارا ہے. تو دنیا، دین گزارا سہارا نہیں ہے. دین تو کامیابی کا راستہ ہے. اس کے بعد کچھ ہی نہیں ہے. دین نہیں تو کچھ نہیں. اس لیے دین سے محبت کرنی ہے. اور جتنی پابندی ہوگی اتنا اخلاص بھی آئے گا. اخلاص جو آئے گا یا تو مخلصین کی صحبت میں آئے گا، نیک لوگوں کی صحبت، اور دوسرے نمبر میں نیک ماحول. یہ اخلاص پیدا کرتا ہے. کسی کام میں آدمی پابندی سے رہے گا تو اللہ اس کام کا اس کو اخلاص بھی دیں گے کہ وہ اللہ کے لیے کرے گا، آخرت کے لیے کرے گا. نہیں تو عادت پڑی ہے، کر رہا ہے. ہاں، عادت پڑ جاتی ہے نا. ہاں، جوتا پہننے کی عادت ہے تو اندھیرے میں اپنا جوتا پہن لیتا ہے کہ ہاں یہ میرا ہے. ہاں، کیوں؟ اس پام کو عادت ہے. اس لیے ایک مسئلہ ہے یہ کہ اپنے آپ کو دین کے کاموں کا پابند کرو، چاہے وہ تسبیح ہو، چاہے وہ تلاوت ہی ہو، چاہے وہ مستحب ہی ہو. حضرت علی فرماتے تھے کہ فاطمہ تسبیح میں نے کبھی چھوڑی نہیں جب سے حضور نے فرمایا. تسبیح فاطمہ. تو کسی اعتراض کرنے والے نے کہا کہ فلاں میدان جنگ میں آپ تھے، بہت وہ جنگ بہت لمبی تھی، 3 مہینے تک چلی، صبح شام. اس میں کیا کیا تھا کہ وہ تسبیح فاطمہ اس میں بھی پڑی تھی میدان جنگ میں. تو ایک تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو دین کے کاموں کا پابند بنانا. اجتماعی کام ہو، اجتماعی انفرادی کام ہو، دعوت ہو، عبادت ہو، ہاں روز کرے. جس کو روز، جو عمل روز ہو اس کا نام ہے عمل. اسی کو عمل کہتے ہیں. عمل کہتے ہیں کام کو. لوگ اپنے کام پر جاتے ہیں تو کیسے جاتے ہیں؟ کبھی گئے کبھی نہیں گئے، ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ کوئی کارخانے میں ہے، کوئی دکان میں ہے، کوئی اپنے آفس میں ہے، تو کبھی گئے کبھی نہیں گئے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسا کہاں جا رہا ہوں؟ تو میں کام پر جا رہا ہوں. یہ جواب دے گا مجھے تو کام پر جانا ہے. ہاں، تو جو روز ہو اس کا نام کام، نہیں تو کھیل. کبھی کیا کبھی نہیں کیا. جب کھیل میں کبھی کھیل دیکھے کبھی نہیں دیکھے، کبھی کھیلے کبھی نہیں کھیلے، تو اس کو کھیل کہتے ہیں. کہ جی چاہا تو کیا، نہیں تو نہیں کیا. کھیل. کھلاڑی کبھی کھیلتا ہے کبھی نہیں کھیلتا، کبھی خالی دیکھتا ہے کہ میں تو نہیں کھیلتا، بس میں تو بیٹھتا ہوں، تم کھیلو. یہ کھیل ہو گیا. تو اپنے دین کو کھیل نہیں بنانا. جو اپنے دین کو کھیل بنائے گا وہ دنیا اس کو دھوکہ دے گی کہ عمل بھی چھوڑ، اس نے چھوڑ دیا اور دنیا خود چھوٹ گئی. تو دھوکہ کھائے گا وہ کہ عمل تو میں نے چھوڑ دیا تھا اور دنیا خود چھوٹ گئی. دنیا تو چھوٹ جاتی ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہم پابند بنے. ہماری پابندی دوسرے کے لیے دعوت بنتی ہے.
یہ خاموش دعوت کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ خاموش دعوت، یہ پابندی دعوت. حضرت مولانا مولوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو جگہ لوگوں کے جمع ہونے کی ہے، جیسے بس اسٹینڈ ہے، ریلوے اسٹیشن ہے، ہوائی اڈے ہیں، کہ یہاں تم لوگ نہ اذان دے کر نماز پڑھو گے، کسی سے کچھ نہیں کہو گے، اپنے اذان دے کر نماز پڑھی تو تمہارا یہ خاموش عمل دنیا کے لیے دعوت بنے گا. یہ بھی ایک عمل ہے، کسی سے کچھ نہیں کہا لیکن اذان دے کر اپنی نماز پڑھی، تو یہ دعوت بنے گا. تو ہماری پابندی یہ بھی ایک دعوت ہے، اور ہر کام کا پابند کرنا، یہ نہیں کہ یہ تو کہ نہیں، کیونکہ ہر کام کا الگ اثر ہے. جیسے سالن میں کچھ چیزیں تو بنیادی پڑتی ہے، گوشت کی تو بنیاد ہے، بریانی بنانی ہے تو، اور چاول کی تو بنیاد ہے، گوشت چاول کے اوپر کیسے بریانی بنے گی؟ یہ تو بنیادی ہے گوشت چاول. لیکن خالی گوشت چاول سے بریانی نہیں بنے گی، اور بہت چیزیں پڑے گی اس میں، اور ہر چیز اپنا اثر چھوڑے گی اندر. نمک کا اثر الگ ہے، مسالے کا الگ ہے، تیل کا الگ ہے، پھر زعفران ڈالیں گے اندر تو زعفران کا الگ ہے، اسے وہ خوشبودار بنتی ہے، مزیدار بنتی ہے. ایسے دین کا ہر کام اپنی زندگی پر الگ الگ اثر ڈالے گا وہ، اس لیے وہ زندگی بنے گی صحیح. ہر کام کا ایک الگ اثر. سمجھ میں آئی نا بات؟ ہاں. اس لیے اپنے عملوں کو صحیح کرنا یہ بنیاد ہے زندگی بنانے کے لیے. دوسری بات کہ اپنے اخلاق کو، اپنی عادتوں کو صحیح کرنا. ہاں، آدمی میں اور جانور میں اخلاق اور عادت کا فرق ہے، ورنہ کام تو جانور بھی کرتا ہے، آدمی سے زیادہ کرتا ہے. محنت وہ زیادہ کرتا ہے جانور، اس میں طاقت بھی زیادہ ہے. آدمی کو اللہ نے امتیاز دیا ہے، وہ کیا کہ اس کے اخلاق اور عادات، اپنے اخلاق کو، اپنے عادات کو کہ کیا وہ بھی اچھی بنانی ہے. اکرام نہ ہوگا تو فساد ہوگا، یہ قاعدہ ہے کہ اکرام ختم ہوا، اکرام بگڑا کہ اب فساد ہوگا ماحول میں، مزاجوں میں. اس لیے ہر نبی اخلاق کے ساتھ بھیجا جاتا ہے. اس کے ساتھ اخلاق کے ساتھ بھیجا جاتا ہے. فتنوں کے زمانے میں بچنے کے لیے، کہ بچنے کے لیے یہ ہے کہ اپنا عمل نہ چھوڑے اور اپنے اخلاق سے پیش آوے. ہاں، تو فتنے سے بچا ہو جائے گا. جی ہاں. اور اکرام ختم ہوا یا اکرام بگڑ گیا تو بیوی سے بھی لڑائی ہوگی، بچوں سے بھی لڑائی ہوگی، رشتہ داروں سے بھی لڑائی ہوگی، جماعت والوں سے بھی لڑائی ہوگی، سب سے لڑائی ہوگی. جی ہاں، سب سے لڑائی. عبادتیں جتنی صحیح ہوگی اچھے اخلاق اس سے آتے ہیں. نماز برائیوں سے روکتی ہے، نماز صحیح ہوگی تو وہ برائیوں سے روکے گی، وہ اچھے اخلاق پیدا کرے گی. اس لیے دین کے کام کرنے والوں کو خصوصی طور پر اپنے اخلاق، اپنے عادات کی بنانے پڑیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی جہالت کے زمانے میں بھیجا اور اخلاق کا سب سے اونچا معیار دیا، کیونکہ جہالت بہت بڑی جہالت تھی حضور کے سامنے.
600 سال کی جہالت. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، ان کو اٹھا لیا اللہ نے آسمان پر. اس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. 600 برس ہو گئے. 600 برس کی جمی ہوئی جہالت ہے. اس لیے کعبے میں بھی شرک گھس گیا، کعبے میں بیت اللہ میں جو خاص توحید. اس لیے فساد بہت عروج پر تھا. تو اس کے توڑ کے لیے کیا دیا؟ آپ کو اخلاق دیا. یہ اس کا توڑ ہے فساد کا. تو آپ نے وہ استعمال کیا. جب وہ اخلاق استعمال ہوئے تو دشمن دوست ہو گئے. کیا ہو گئے؟ دشمن دوست ہو گئے. یہ بشارت ہے اللہ کی کہ اگر تم اخلاق استعمال کرو گے تو تمہارے دشمن دوست ہو جائیں گے، اور نہیں تو دوست دشمن ہو جائے گا. دوست دشمن ہو جائے گا. اس لیے دین پر چلنے چلانے کے لیے استقامت اور اخلاص ضروری ہے، اور دین پر چلنے چلانے کے لیے اخلاق بھی ضروری ہے. جی ہاں، اکرام مسلم کا یہ مطلب ہے کہ انصاف سے رہو. کیسے رہو؟ انصاف سے رہو. انصاف سے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے پاس کوئی حکومت ہے نہیں انصاف کرے، کہ وہ حکومت والا انصاف نہیں. انصاف کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو. یہ انصاف کہلاتا ہے. جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسرے کے ناپسند کرو. گالی کھانا پسند کرتا ہے کوئی؟ پھر دوسرے کو گالی کیسے دے دی؟ عورت کو کیسے گالی دے دی؟ نوکر کو کیسے گالی دے دی کہ تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے؟ انصاف سے رہو. جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کو پسند کرو. اس کی مشق کرنی ہے کہ یہ بات مجھے پسند نہیں ہے تو اس کیسے پسند آئے گی؟ دوسرا کہ احسان کرو اپنی طرف سے. انصاف سے اوپر احسان ہے. انصاف کرنا فرض ہے، اور انصاف سے اوپر احسان کہ میرے مال سے میری ذات سے کسی کو فائدہ ہو جائے. یہ احسان سکھایا اللہ نے کہ تمہارے مال سے تمہاری ذات سے کسی کو فائدہ ہو، جانی فائدہ ہو، مالی فائدہ ہو، بات فائدے کی سنائی کہ فائدہ پہنچاؤ، احسان کرو. جتنے تعلقات تمہارے ہیں ان تعلقات میں احسان کو داخل کرو. یہ حکم ہے. اپنے تعلقات میں احسان کو داخل کرو، اپنے تعلقات میں انصاف کو داخل کرو. تاجر سے کہا کہ تول کے دو، پورا تولو. یہ انصاف ہے. کیوں؟ پیسے پورے لیے ہیں تو مال بھی پورا دے گا. پیسے تو کم نہیں لیے نا. کلو چینی کے پیسے پورے لیے کہ پورا تول کے دو. یہ انصاف ہے. اور جھکتا دو یہ احسان ہے. جھکتا دیا تو یہ کیا ہوا؟ احسان ہوا. چاہے وہ تھوڑا ہی دیا. یہ کیا کہ ہماری طرف سے احسان. وہ ہمارا حق ہے. پورا پیسے لینا، پورا مال دینا اس کا حق، پورے پیسے لینا اس کا حق. کہ یہ تو تم نے حق لیا تو ہو گیا برابر برابر. پھر
یا پھر یہ ہے کہ جھکتا دیا، تو یہ کیا ہوا؟ یہ احسان ہوا اللہ کی مخلوق کے ساتھ۔ ایک آدمی تھا گھوڑا گاڑی والا، تو وہی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لاتا تھا، لے جاتا تھا ریلوے اسٹیشن، یہ پرانا دلی، وہ 10 کلومیٹر ہے، اور ریلوے اسٹیشن اس وقت نہیں تھے یہ سب، تو اس کو معلوم ہو جاتا کہ سفر میں جانے والے ہیں، تو اپنا گھوڑا گاڑی لے کر آوے، اللہ لے جاوے، بس اس کو معلوم ہو جانے فوراً آ جاتا تھا۔ اس کا کرایہ تھا 12 آنے، اس وقت آنے چلتے تھے، 16 آنے کا روپیہ ہوتا تھا، تو 12 آنے یہ اس کا کرایہ طے تھا، تو مولانا اس کو 12 روپیہ پورا دیتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ یہ 12 آنے تو آپ کا حق ہی ہے، یہ 25 پیسے چمنی ہماری طرف سے قبول کر لو۔ یہ احسان، یہ معمول تھا، اس لیے وہ اس انتظار میں رہتا تھا کہ کب جامے تو میں لے جاؤں، کیوں کہ محبت ہو گئی اس کو اس احسان سے۔ ہاں، احسان سے کیا ہو گیا؟ محبت ضروری ہے مسلمانوں میں۔ ہاں، حدیث میں ہے کہ جب تک محبت نہیں کرو گے جنت میں نہیں جاؤ گے، ہاں، جب تک ایمان نہیں ہوگا جنت میں نہیں جاؤ گے، اور ایمان نہیں بنے گا جب تک محبت نہیں کرو گے۔ تو یہ محبت پیدا کرانے کی بات ہے، ورنہ 4 آنے 25 پیسے کچھ بھی نہیں ہے، 25 سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں، لیکن کیا ہے کہ احسان کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کا حق بھی ادا کرو اور احسان بھی کرو، اسے تولو اور جھکتا بھی دو۔ تو جب زندگی پر پڑے گا تو کتنی چونیاں پیدا ہوگی، ہر مرتبہ احسان کرے تو کتنے احسان ہو جائیں گی ساری زندگی میں۔ اتنا سا جھکتا دیا وہ سارا دن جھکتا دیتا رہتا ہے، تو یہ جمع ہوگا، اور بخیل ہوگا تو یہ تو سارا دن کے تو کتنا چلا جائے بغیر پیسے کے جھکتا تو وہی جمع کرے گا۔ جی، اس لیے ایمان آخرت پر ضروری ہے، جو آخرت پر ایمان کرے گا وہ اپنی دنیا سے دین بنائے گا، جس کا آخرت کے ساتھ دھیان نہیں ہے وہ اپنی دنیا سے دنیا بنائے گا۔ ہاں، اس لیے اللہ اور آخرت پر ایمان یہ ضروری ہے، تو دنیا سے آخرت بنائے گا کہ یہ تو میری آخرت بنی، یہ 25 پیسے آخرت بنانے کے لیے، وہ 12 آنے اس کا حق ہے، وہ تو دینا ہی دینا ہے۔ تو یہ سب باتیں ہیں اکرام کی، کہ انصاف کرے، احسان کرے، تاکہ محبتیں پیدا ہو۔ کیا پیدا ہو؟ محبت پیدا ہوگی تو پھر ہر کام آسان ہو جائے گا، ہر کام آسان محبتوں میں۔ جیسے بچوں سے ماں باپ محبت کرتے ہیں تو بچے کا ہر کام آسان، کہ ابا کتابیں نہیں ہے، چوپڑی نہیں ہے، جوتے نہیں ہے، قلم نہیں ہے، کہ بیٹا لے آئیں گے، کیوں کہ باپ کو محبت ہے، تو اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ سکھایا کہ محبتیں پیدا کرو، پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سب مسئلے آسان ہو جائیں گے۔ یہ حضور کی دعوت کا اور حضور کے دین کا معیار ہے۔ انصار میں محبت پیدا ہو گئی، دشمن تھے ختم ہو گئی۔ انصار دشمن تھے اسلام سے پہلے ایک دوسرے کے، مدینہ کے رہنے والے، اب کیا ہو گئے؟ محبت ہو گئی۔ یہ اس لیے یہ باتیں پیدا کرنی ہے، ہاں، پھر دین آسان ہو جائے گا، چلنا چلانا سب آسان ہو جائے گا۔ ہر کام کے طریقے ہیں، ہر کام اپنے طریقے سے آسان ہوتا ہے، بے طریقے سے ہر کام مشکل۔ اس لیے اپنے آپ کو اپنے اعمالوں کا پابند بھی کرنا ہے، اپنے آپ کو کہ انصاف کا، احسان کا، اخلاق کا پابند بنانا۔ حدیث میں ہے کہ سب سے زیادہ وزندار چیز جو قیامت میں آدمی کے عمل میں تلے گی وہ اس کے اچھے اخلاق،
اس کی نمازوں کے مقابلے میں، اس کی زکاتوں کے مقابلے میں، اس کی عبادتوں کے مقابلے میں اخلاق زیادہ وزندار اتریں گے. ہاں، ہماری دعوت میں اخلاق کی مشق ہے. کیا ہے؟ اخلاق کی مشق کرو، اخلاق والے بنو. ہاں، پھر محبت ہو جائے گی، پھر زندگی جنت. محبت میں زندگی جنت اور دشمنیوں میں زندگی دوزخ. اس لیے یہ کام میرے بھائیوں صرف چلے پورے کرنا نہیں ہے، وہ تو ہے ہی، محنت ہے، محنت کے بغیر کچھ ملے گا نہیں. لیکن محنت کو اس کے ساتھ، جیسے میں نے کہا نہیں کہ گوشت اور چاول ابالے تو بریانی ہو جائے گی، بریانی ہوگی. گوشت چاول ابال لیے کہ نہیں ہوگی، بدبو آئے گی گوشت کی. وہ تو بریانی کے طریقے سے بنے گی، گوشت چاول تو ضروری ہے. ایسے محنت کرنا، قربانی دینا یہ تو ضروری ہے، لیکن وہ ان چیزوں کے ساتھ انصاف سے، احسان سے، اخلاص سے. ہاں، کہ پھر وہ دعوت بھی مزیدار بنے گی. جب وہ بریانی مزیدار بنے گی، اس کی خوشبو پھیلتی ہے دور دور تک، اور اس کی خوشبو لوگ سنتے ہیں. اس لیے ہمارے سامنے یہ سب چیزیں ہوں، پھر کہ ہماری دعوت بھی کامیاب، ہماری محنت بھی کامیاب، اور اللہ تائید کرے گا. سب سے بڑی بات کہ جب اس طریقے سے ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی، اور ہم اللہ کی مدد سے چلتے ہیں. کس سے چلتے ہیں؟ ہم اللہ کی مدد سے چلتے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ مدد کرے گا تو کام ہوگا، اللہ مدد نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا. کافر یہ ہے کہ ہمارے اپنے اسباب سے چلے گا، ہمارا یہ ہے کہ اللہ کی مدد سے چلے گا. اور یہی حق ہے کہ جو کچھ ہوگا اللہ سے ہوگا، اسی قدرت سے ہوگا. اس کی قدرت کو موافق بنانے کے لیے یہ باتیں ہیں. یہ باتیں ہوئی تو قدرت موافق ہوگی. حکم اللہ نے دیا، ایسا حکم کے ساتھ مدد ہے، اس لیے یہ کرنی ہے اور اس کو مقصد بنانا ہے. ایمان بھی بنے، اعمال بھی بنے، اخلاق بھی بنے. یہ تین چیزیں لے کر صحابہ پھرے ہیں: ایمان، اعمال، اخلاق. یہ تین چیزیں پھرے دنیا میں. مال دولت ان کے پاس زیادہ نہیں تھا، اسباب زیادہ نہیں تھے، پیدل بھی چلتے تھے، بھوکے بھی رہتے تھے، پیاسے بھی رہتے تھے، اسباب کم تھے، لیکن یہ چیزیں پوری تھی. یہ کام اللہ کے لیے کرنا ہے، اپنے جذبے کے لیے نہیں کرنا، اپنے شوق کے لیے نہیں کرنا، اپنی غرض کے لیے نہیں کرنا، اللہ کے لیے. غرض غلط ہو گئی تو چھوڑ دیا. حضرت علی میدان میں ایک دشمن پر حضرت علی غالب آئے اور اس کے سینے پر چڑھ گئے، اس کو مارنے کے، قتل کرنے کے. اس نے تھوکا چہرے پر. ہاں، مرتا کیا نہ کرتا، تو تھوکا تو حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا، پھر نہیں مارا. لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں مارا؟ کہ مجھ پر تھوکا تو مجھے غصہ آیا، اب میں اس کو اپنے غصے سے قتل کروں؟ میں تو اس کو اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، اب تو میں غصے میں آ گیا. تو غصے سے نہیں ماننا، اخلاص سے ماننا. اللہ کے لیے مار رہا تھا، میرا کوئی قصور اور اس کا ہمارا تو اللہ کا معاف کیا، اللہ کا دشمن ہے اس لیے مار رہا. اب میں تھوکا تو مجھے غصہ آیا، اپنا غصہ اس پر جاری کروں تو اس میں تو میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو چھوڑ دیا. اخلاص والے، حدیث میں ہے کہ جو اخلاص والے ہوں گے وہ ہدایت کے چراغ بنیں گے، اور اخلاص والوں کے ذریعے سے دنیا کے فتنے ختم ہوں گے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اس لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے، توبہ استغفار کرنی ہے، توبہ استغفار کرنی ہے. ہاں، توبہ استغفار ہوا تو اللہ لاج رکھ لیں گے، فضیحت نہیں کریں گے، رسوا نہیں کریں گے. کیوں کہ معافی مانگی ہے.
تو اللہ معافی مانگنے کے بعد کسی کو ذلیل نہیں کرتا، اس کے عیب کو چھپا دے گا، اس کے گناہوں کو بھی چھپا دے گا. کیوں؟ معافی مانگی ہے. کہ معافی مانگنے کے بعد اللہ ذلیل نہیں کرتا، معافی مانگنے کے بعد سزا نہیں دیتا. اللہ کی شان بہت بڑی ہے، بہت بڑی. استغفر اللہ کہا تھا تو گناہ چھپا دیا، دنیا میں ذلیل نہیں کیا. کیوں؟ استغفر اللہ، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں. اچھی بات ہے، تو اللہ سے معافی مانگے. کیوں؟ کہ ہم گنہگار ہیں. توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے، اور اللہ کے کام پر اپنے آپ کو پابند کرنا ہے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرنا ہے. یہ زمانہ وہی ہے، فساد کا زمانہ، کہ فساد کے زمانے میں یہ کرنا، اپنے دین کا پابند رہنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرنا. دینی دنیاوی دونوں احسان کرو. دینی احسان بھی کرو کہ ان کو دین پر لاؤ، دنیاوی احسان کرو کہ ان کی مدد کرو، اپنی جتنی مدد کر سکتے ہو ان کے ساتھ احسان کرو جتنا احسان کر سکتے ہو. یہ چیزیں ہدایت کا ذریعہ ہے، اللہ کو پسند ہے. تو کریں گے انشاءاللہ. کون کون کریں گے؟ کون کون تیار ہیں؟ ہاں، نیت کرو کہ انشاءاللہ اس پر تو قائم رہیں گے، پھر اپنی کوشش اور اللہ کی مدد. بتاؤ بھائی، ماشاءاللہ 4 مہینے کے لیے 25 تاریخ سے جماعت جائے گی انشاءاللہ. بتاؤ، ہمت کرو، ارادے کرو. اللہ آسان فرماوے. 25 جنوری سے انشاءاللہ 4 مہینے کی جماعت جائے گی. جنہوں نے ارادے کیے ہیں اپنے ارادے کو ظاہر کریں، دوسروں کو تیار کریں. بے شک کہ میں جا رہا ہوں تم بھی چلو. انفرادی دعوت بہت اثر کرتی ہے. بتاؤ، ہمت کرو. ماشاءاللہ آپ ایک دوسرے کو ذرا پوچھے، ساتھی ہاتھ رکھ کے پوچھے اور ہمت دلاؤ تھوڑی. بات سننے کے بعد جذبہ تو بن ہی جا رہا ہے ماشاءاللہ نکلنے کا. بس تھوڑا سا ہاتھ رکھیں گے انشاءاللہ ساتھی کھڑا ہو جائے گا، نیت کر لے گا. ہاں، زون کی جماعت بھی انشاءاللہ جائے گی 19 تاریخ سے، تو ضلع میں چلے گی انشاءاللہ. ہر سال چلتی ہے. یہ تو بہت آسان ہے. ماشاءاللہ. کیا نام ہے؟ سلمان روشن پارک، سلمان مونا پارک. ماشاءاللہ، اللہ قبول فرماؤ، اللہ آسان فرماؤ. اور بتاؤ ماشاءاللہ 19 تاریخ سے زون کی جماعت چلے کے لیے ماشاءاللہ ہر سال چلتی ہے. بہت نفع ہوتا ہے ماشاءاللہ جماعت کے ذریعے. ہمت کرو، ارادے بھی ہے ماشاءاللہ ساتھیوں کے. آسان ہے، ضلع میں ہے اور چلہ ہے. مدت بھی تھوڑی، مسافت بھی تھوڑی، زیادہ دور جانا نہیں ہے. بتاؤ، ہمت کرو ماشاءاللہ. اگر ساتھی یہاں ہے جس نے ارادہ کر رکھا ہے آگے سے، وہ کھڑے ہو کے لکھا دے. باقی ساتھی بھی نیت کریں. بتاؤ، ہمت کرو ماشاءاللہ. پوچھے ساتھی کو، پوچھے ایک دوسرے کو، تھوڑا ہاتھ رکھ کے تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. ہاں ہاں ماشاءاللہ. جن جن مسجدوں نے ارادہ کیا ہے چلی کی جماعتوں کا، حلقوں کا، تاریخ کے ساتھ ماشاءاللہ وہ کھڑے ہو کے لکھا ہے ماشاءاللہ کہ ہماری اس مسجد کی. ہاں بتاؤ، اپنی مسجد سے بتاؤ. تاریخیں طے کر کے رکھیے ماشاءاللہ ساتھیوں نے.
کھڑے ہو کے لکھاؤ. اتنے تیار ہے انشاءاللہ، اتنے اور تیار کریں گے انشاءاللہ. مسجد وال ہمت کرو ماشاء اللہ. اچھا، آج سے 3 دن کے لیے کون تیار ہے؟ آج سے نقد 3 دن کے لیے آج سے. ماشاء اللہ. کیا نام ہے؟ فیضل. اور مسجد کی جماعت ہے پوری؟ ماشاء اللہ. کہاں کی جماعت؟ دیگام. ماشاء اللہ. فیصل دیگام. رئیس بھائی کہاں کی جماعت ہے آپ کے ساتھ؟ ممتاز پارک کی جماعت. دیگام ممتاز پارک پوری جماعت ہے. مونا پارک. اور کہاں کی ہے؟ آباد. پوری جماعت ہے آباد. ماشاء اللہ، بہت خوشی کی بات. اور ریحان پاک کی جماعت، وسیلہ کی پوری جماعت ہے. ماشاء اللہ، بہت خوشی کی بات. اور بتاؤ، مسلم سوسائٹی کی جماعت ہے. اور نیشنل کی آج سے ایک پوری جماعت ہے. ماشاء اللہ، اللہ کو. اور بتاؤ ماشاء اللہ، آج سے جماعتیں جائے گی. جانے والے بھی لکھا ہے. وسال کی بھی جماعت ہے. بہت خوشی کی بات. اور بتاؤ ماشاء اللہ، بہت سارے مسجد والے بیٹھے ہیں، جماعتیں بھی ہیں ماشاء اللہ. 3 دن کی. ہاں وسیلہ لکھا ہے مولانا. اچھا، جماعت جلد سے روانہ ہو جاوے، وصولی کرے، روانگی کی بات ہو اور کارگزاری بھی ہو جماعت کے آنے کے بعد. اس کا اہتمام ہو، یہ پابندی کا اہتمام ہوتا رہے گا تو انشاءاللہ جماعتیں کو یعنی خروج بڑھتا رہے گا. دھیرے دھیرے کریں گے انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير. سبحانك اللهم وبحمدك. وعليكم السلام.